السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بس پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ شیئر کروں، اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میرے سے رہا نہیں جا رہا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ بس میں آپ سب کو اپنا یہ واقعہ بتاؤں جو میں آج سن کے آئی ہوں، اور اس سے مجھے اتنی زیادہ انسپریشن ملی ہے، اور میرا دل ایسا ہے اس وقت کہ میں بس اپنی ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے، میں اپنی فیلنگز ایکسپریس کرنا چاہ رہی ہوں۔ شاید آپ یہ میری پوری واقعہ سنیں تو آپ کو بھی لگے کہ ہاں اس میں واقعی کوئی ایسی بات ہے جو انسان کے دل کو بدل دے۔ آج مجھے ایک جگہ سے انویٹیشن تھا، امام علی رضا کی ولادت کا جشن تھا اور میلاد تھا، اور مجھے انویٹیشن تھا تو میں اپنے ٹائم پہ چلی گئی، اور میں نے پھر بیٹھ کے میں سن رہی تھی میلاد۔ آبویسلی سب لوگ آ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، اسلام ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، تو اتنی فوکس نہیں رہتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ ایک دم سے ہوتا ہے کہ نہیں، آپ محفل میں بیٹھیں تو آپ سنیں کہ کیا یہ ذاکرہ بات کر رہی ہیں۔ بہت سب اچھا لگ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے آخر میں ایک ایسا واقعہ بتایا جو میرا بس آپ یہی کہیں گے کہ ابھی تک میں نے شروع ہی نہیں کیا آپ کو واقعہ بتانا، لیکن وہ واقعہ اتنا ہی پیارا واقعہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے جتنی مجھے سمجھ آئی کہ امام علی رضا کے روضے پہ جو جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، وہ جو بھی جاتا ہے وہ بہت خوش قسمت ہے جو بھی وہاں پہنچتا ہے، اور یہ سب جو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بلاوا ہوتا ہے، مولا جس کو بلائے وہ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ اس کے مہمان ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص تھے، وہ ایران میں رہتے تھے، ان کے کوئی 4-5 ہوٹلز تھے وہاں پہ، کوئی بہت بڑے ہائی فائی ہوٹل نہیں تھے، ایک ہلکے ریٹ والے ہوٹل تھے۔ تو کہتے ہیں کافی پورا سال زائرین آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے ان کے ہوٹل میں آنا جانا لگا ہوا ہے لوگوں کا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ مجھے وہ جو شخص ہیں جو وہاں کے مالک تھے، ان کو خواب آیا کہ مولا علی رضا خواب میں آئے ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ایک کتا آئے گا، تم نے اس کی بہت عزت افزائی کرنی۔ خواب سے جب وہ بیدار ہوئے شخص تو بڑے حیران ہوئے، کہتے ہیں یہ کیا مجھے خواب آیا ہے کہ مجھے خواب میں مولا علی رضا لگ رہا ہے کہ آئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کتا آئے گا اور تم نے اس کی عزت افزائی کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے اس خواب کو جھٹک دیا کہ نہیں یہ پتہ نہیں میں نے کیا خواب دیکھا۔ اگلی رات پھر وہی ان کو اسی طریقے سے خواب آیا کہ ان کو لگا کہ جیسے مولا علی رضا آئے ہیں اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک کتا آئے گا، آپ نے اس کی عزت افزائی کرنی ہے۔ اب پھر دوسرے دن بیدار ہوئے، پھر پریشان ہوئے کہ یہ مجھے مولا کیا خواب آ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، کتا تو ایک نجس جانور ہے، حرام جانور ہے، میں کیا خواب میں دیکھا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر تھرڈ نائٹ پھر ان شخص کو خواب میں آیا، اور ان کو اس دفعہ مولا علی رضا، پہلے تو ان کو لگا کہ کوئی شخص کھڑے، لیکن اس دفعہ ان کو ایک زری مبارک نظر آئی، اور زری مبارک سے آواز آ رہی ہے، اور ان کو یہ آواز آ رہی ہے کہ تمہارے پاس ایک کتا آئے گا، تم نے اس کی عزت افزائی کرنی۔ اب یہ کہ مولا علی رضا اچھا یہ جو ہے یہاں تک تو ان کو جب صبح آنکھ کھلی تو وہ اب اپنے آپ کو خود ہی سمجھا رہے وہ شخص کہ نہیں اب تو مجھے زری مبارک آئی ہے، کیونکہ وہ تو جاتے ہیں امام علی رضا کے حرم میں اور جا کے شفا لگاتے ہیں اور دعائیں مانگتے، تو ان کو لگا کہ یہ تو میں نے اب یہ غلط خواب نہیں دیکھی، یہ اس میں کوئی حقیقت ہے۔ لیکن خیر کہتے ہیں صبح میں اٹھا 6 بجے، میں تیار شیار ہوا، میں اپنے ہوٹل چلا گیا کہ اچھا میں دیکھوں کوئی آ رہا ہے کتا، کیا کہانی ہے۔ تو وہاں کا جو سارا سٹاف تھا وہ مجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ صاحب کیسے آ گئے ابھی۔ میں نے ان سب کو کہا کہ نہیں تم لوگ اپنا اپنا کام کرو، میں بس آ گیا ہوں۔ میں وہاں جا کے بیٹھ گیا ریسیپشن سیٹ پہ۔ اب کیا ہے کہ سارا دن میرے ذہن میں بھی وہ بات اتنی نہیں رہی، لیکن خیر میں وہاں بیٹھا ہوا ہی تھا کہ ایک شخص لگا کہ کوئی دروازے کے باہر کھڑا ہے اور شور مچا ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ کوئی باہر آیا ہوا ہے اور گارڈ جو ہے منع کر رہا ہے کہ تم اندر نہیں آ سکتے۔ میں نے جب یہ سنا تو میں دروازے کے پاس گیا، کہتے ہیں جب میں پاس گیا تو ایک ہپی شخص تھا اور اس کے پاس ایک کتا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور اس ہوٹل میں کمرہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اس پہ
میرا گارڈ اس کو آنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ تم یہاں پہنچ ہی کیسے گئے ہو، یہاں تو کسی کتے کو اجازت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے اپنا خواب یاد آ گیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو کہا کہ تم اس کتے کو آنے دو، اندر لے آؤ۔ گارڈ کو کہا۔ اب گارڈ پریشان، مینیجر پریشان، میرا سارا سٹاف پریشان کہ یہ مالک ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ایک کتا اور ایک ہپی شخص جو ہے ان کو اندر آنے کی کیسے اجازت دے رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں بس تم آنے دو۔ اب میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ تم اس جو مہمان آئے ہیں جس کے پاس کتا ہے، اس ہوٹل کا سب سے جو بہترین کمرہ ہے تم ان کو وہ کمرہ دو۔ اس بات پہ مینیجر بھی پریشان کہ یہ مالک کیا کہہ رہے ہیں۔ خیر وہ اس نے حکم مانا اور وہ اس جو ہپی اور جو کتا تھا اس کو وہ اندر کمرہ دیا گیا۔ اب وہ اس کمرے میں ٹھہر رہا ہے۔ اب اس طرف کہتے ہیں کہ میرے جو پورے ہوٹل میں بات ایک پھیل گئی کہ جی اس ہوٹل میں تو کتا ٹھہرا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ایک ہفتے کے اندر میرے جتنے وہاں پہ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے، جو زائرین آئے ہوئے تھے، سب چلے گئے کہ بھئی ہم نے اس ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا، یہ ایک یہاں پر نجس کر دیا ان لوگوں نے۔ دوسری طرف ہپی جو شخص تھا وہ بھی پریشان اپنے دل میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ مطلب حیران، وہ خود اس بات پہ حیران کہ اس کو یہاں پہ کمرہ کیسے مل گیا۔ اب ہپی کی سٹوری یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ جہاں کسی باہر کے ملک سے آیا تھا، اور وہ یہی کہ جی جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک کتا، وہ اسی کے ساتھ سوتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھانا کھاتا تھا، کوئی بلائے بھی تو وہ یہی کہتا تھا کہ جی میں اپنے ساتھ اپنے کتے کو لاؤں گا۔ کوئی مجھے منع بھی کرتا تھا کہ بھئی تم اس کتے کو نہ لاؤ، لیکن میں کہتا تھا نہیں، میں تو اس کتے کو ساتھ لاؤں گا تو ہی میں آؤں گا۔ تو میرے ساتھ میرا یہ کتا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں پھر جب میں نے یہاں ایران آنا تھا کہ میں مولا علی رضا کی زیارت کرنے آؤں، تو مجھے اس کتے کو لانے کے لیے اتنی گالیاں کھانی پڑیں، اتنی باتیں سننی پڑیں، مجھے ایکسٹرا اس کے لیے پلین کا ٹکٹ بھرنی پڑی، کیا میں نے اس کتے کو لانے کے لیے نہیں کیا۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ خود ہی اپنی جگہ سوچا ہے، جب میں اس ہوٹل پہنچا ہوں تو یہ پہلا ایسا ہوٹل ہے جدھر مجھے ویلکم کیا گیا ہے اس کتے کے ساتھ۔ یہ اپنی جگہ پریشان۔ دوسری طرف جو مالک تھا وہ اپنی جگہ چلو اتنا مطمئن تھا کہ مولا میں آپ کے اس راز کو ابھی تک میں سمجھ نہیں پا رہا، اس ایک ہفتے میں میرے سارے زائرین چلے گئے، میرا ہوٹل خالی ہو گیا ہے، اور میں جو ہوں کیا یہ میرے ساتھ کیا ہوا، ابھی تک وہ بھی اس سوچوں میں ہی تھا۔ دوسری طرف جب ہپی کو دل میں آیا کہ اب میں آ ہی گیا ہوں تو میں جا کے اب اپنے مولا کو زیارت کراؤں، تو وہ اپنے کتے کو لے کے نیچے اترا اور حرم کے بھی دروازے کے پاس ہی پہنچا کہ اس نے ایک دم اس کے دل میں کیا بات آئی اور وہ واپس پلٹ آیا۔ جب واپس پلٹا تو اس کے بعد اس نے فوراً ہی اپنا بس سامان باندھا اور اس نے کہا بس میں یہاں سے چیک آؤٹ کر رہا ہوں۔ مالک جو تھا وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا اچھا تم اندر سے ہوا ہے زیارت کر کے آ گئے؟ تو اس نے کہا میں تو اندر گیا ہی نہیں، میرے سے اپنے قدم اٹھائے نہیں گئے، میں اندر پاؤں ہی نہیں رکھ سکا۔ اس بات پہ مالک نے کہا کیوں، تم تو اتنا خاص آئے ہو، اپنے کتے کو لے کر آئے ہو اور تمہیں یہاں ٹھہرایا بھی، اب تم کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے کہا، اس نے بس کچھ اتنا نہیں بتایا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کو پھر کچھ دن گزر گئے، مالک کہتا ہے کہ میرے بھی مائنڈ سے بات نکل گئی۔ دوسری طرف جو ہپی تھا وہ کہاں کا کہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے میرے اس ہوٹل میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات سب کو بھول گئی۔ 4تھا مہینہ 5واں مہینہ 6ٹھا مہینہ گزرا، میرے اسی طرح ہوٹل میں رونق شروع ہو گئی، زائرین آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بات اپنا رواں دوا میرا رہا ہوٹل۔ تو اچانک سے ایک شخص آئے، میں ادھر ہی اپنے ریسیپشن سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ مالک کہتے ہیں وہ شخص آئے اندر، اور بڑا ہی کوئی چہرہ، نورانی چہرہ، اور بہت اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ وہ شخص آیا، اس نے کہا کہ جی مجھے ایک روم چاہیے آپ کے ہوٹل میں۔ کہتے جب میں نے اس کی شخص کی آنکھیں دیکھی تو مجھے کہیں ایسا لگا کہ پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، آپ کون ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں 6 مہینے پہلے میں وہی شخص ہوں جو میں ایک کتے کے ساتھ آیا تھا۔ اس وقت
پھر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں آیا تھا کہ میں مولا علی رضا کی زیارت کروں گا، لیکن مجھ سے اپنے قدم اندر رکھے نہیں گئے کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور ہر طرف اس کتے کی وجہ سے مجھے اتنی سننی پڑی۔ یہ واحد ہوٹل ایسا ہے جہاں آپ نے مجھے ویلکم کیا، اور میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں اتنے مولا علی رضا، اتنے بابرکت اور پاک صاف جگہ، میں وہاں کیوں یہ نجاست بھرے کتے کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ اس لیے مجھ سے نہیں لے کے جایا گیا اپنے قدم، اور میں واپس پلٹ آیا، اور میرا دل پلٹا کہ میں نے اس کتے کو بھی نکال دیا، اور میں نے اپنے آپ کے اندر کی روح، اپنے نفس، اپنے ہر چیز کو پاک کیا، اور میں واپس آیا ہوں، اور اب میں مولا کو سلام کرنے آیا۔ پھر کہیں جا کے اس مالک کو بھی اپنے خواب کی سمجھ آتی ہے، کہ پھر اس کو ساری یہ بات اپنی سمجھ آتی ہے کہ وہ آخر مولا علی رضا نے اس شخص کو ہی چنا کہ اس کے خواب میں آئے، اور انہوں نے کہا کہ اس کتے کو تم عزت دو۔ وہ صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ مولا علی رضا کی وہ در ہے، مولا علی رضا کا وہ در ہے جہاں آپ جتنے بھی کوئی گنہگار ہوں وہ اس کو بھی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ واپس بدل کے اس جگہ سے جاتا ہے، نیکی میں بدلتا ہے، اور اس کا دل بدل جاتا ہے۔ تو مجھے یہ جب سارا میں نے واقعہ سنا، میری آخر میں اتنے آنسو آئے، میں اتنا روئی، مجھے اتنا ہوا کہ مولا کی کیا شان ہے، ہم اتنے گنہگار ہیں۔ میں اب اس وقت وہی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ مولا مجھے، میرے بچوں کو، میری فیملی کو بلائیں، اپنے در پہ بلائیں، ہم آپ کے پاس آئیں، ہمیں اللہ تعالیٰ، مجھے اس دنیا کا مال نہیں چاہیے، مجھے صرف اللہ کی قربت چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے بچ کے رہیں، اور ہمیں یہ بار بار بلائیں، ہم بار بار ان جگہوں پہ جائیں جس سے ہم نیکی کے راستے پہ، سیدھے راستے پہ چلیں۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو، آئی ہوپ یو لائک مائی دس ہول بات، واقعہ، آپ جو بھی اس بات کو کہیں، کہ مجھے آج بہت خود کو انسپریشن ملی، تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کروں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔